السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شاہدہ وزارت ہے اور آج میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں کچھ بہت ہی انہونی چیزیں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں، بہت غیر معمولی واقعات، اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں اور یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو غیر معمولی واقعات ہو رہے ہیں یہ بظاہر تو بالکل ایسے لگ رہے ہیں جیسے ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ان کو کس طرح ان کا کیا تعلق ہے اور ان سے ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ پاکستان میں بہت 3 سال سے میں کہہ رہی تھی کہ پاکستان کو چاہیے کہ افغانستان کی طالبان حکومت کو وہ کرے تسلیم، اور اسی طرح میں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ روس اور چین کو بھی چاہیے کہ افغانستان کی طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیں، کیونکہ وہاں ایک خلا پیدا ہو گیا تھا جب سے انہوں نے نیٹو کو نکالا تھا، اور اس خلا کو میں نے کہا تھا کہ یہ خلا جو ہے یہ واپس ہندوستان نہ پر کر دے، کیونکہ ہندوستان کی عادت پڑی بھی ہے کہ وہ افغان زمین کو استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف۔ میں نے کئی ایسے سیمینارز میں بھی جہاں رشین کونسل جنرل بھی موجود تھے، میں نے ان کی بھی توجہ دلائی کہ آپ لوگ اس طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ اب واپس افغانستان کو اسی طرف لے جایا جائے گا، نیٹو کی اور امریکہ کی اور انڈیا کی طرف۔ اور ابھی اخبار میں پڑھا ہے کہ انڈیا نے طالبان سے معاہدہ کر لیا ہے اور وہ واپس تعلقات کو وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں سے چھوڑے گئے تھے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس وقت بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ پاکستان کی فوجیوں پہ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ اور شہریوں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ پاکستان نے ایک چھوٹے سے بالکل مطلب سٹی اسٹیٹ میں کہوں گی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ معاہدے کیے ہیں کہ وہ ہمارے کسٹمز کو، ریل کو، ایئرپورٹس کو، انفراسٹرکچر کو اور میری ٹائم شپنگ اینڈ لاجسٹکس کی ان کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ریکو ڈک جو ہے اس کو پچھلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بیرک گولڈ کو دے دیا تھا، اور باوجود اس کے کہ ان کا جو آئی سی ایس آئی ڈی نے، ورلڈ بینک کے پینل نے جو آربیٹریشن کیا تھا وہ کرپشن پہ مبنی تھا، میں نے حکومت کی اس کو پہنچا دیا تھا وہ آرٹیکل ڈاکٹر جیفری سیکس کا، مگر کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو ابھی بھی موجودہ حکومت پاکستان کے تمام وہ جو ہیں قدرتی وسائل ان کو اونے پونے ملکوں کو دے رہی ہے، اور ابھی آج ہی میں نے ان کے ایک وہ سنائے حامد میر کا کہ پاکستان کے پاس 6,000 ارب ڈالرز کے کاپر کے ذخائر ہیں جو را فارم میں چائنا کو جا رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ان چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں یا یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہیں؟ دیکھیے ایک طرف تو آپ دیکھیے کہ پاکستان کے جو اتنی اسٹریٹجک نوعیت کے جو ہمارے انفراسٹرکچر ہے اس کو کسی غیر ملک کو دیا جا رہا ہے، جبکہ آپ دیکھیں کہ امریکہ کو 2005 میں یا 6 میں نیو اورلینز کا ایک پورٹ کا کوئی سروسز دیے گئے تھے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو، مگر امریکیوں میں اس کے خلاف بہت رد عمل ہوا۔ انہوں نے کہا یہ ہماری خود مختاری پہ وہ ہے، حالانکہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی کیا وہ تو اتنا چھوٹا سا ٹائنی سا ملک ہے، وہ امریکہ کی کیا اس کو متاثر کر سکتا تھا خود مختاری کو، مگر انہوں نے اس معاہدے کو ختم کر دیا۔ مگر ہماری اتنی اسٹریٹجک نوعیت کی چیزیں دی جا رہی ہیں، تو اس سے سب سے یہ میرا یہ خیال ہے، اور خیال کیا ہے یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور سب کہہ رہے ہیں کہ بہت جلدی ہندوستان آئندہ کچھ مہینوں میں پاکستان پہ حملہ کرے گا، اور چونکہ ہمارا جو فوج ہے اور ہماری جو نیوکلیر ٹیکٹیکل میسائلز ہیں وہ ہندوستان سے کہیں زیادہ سپیریئر ہیں، اور ہماری فوج بھی زیادہ پروفیشنل ہے، تو اس لیے ان لوگوں کو خدشات ہیں کہ ہندوستان پاکستان کو ہرا نہیں سکے گا۔
تو اس کی وجہ سے پاکستان کو اس حملے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جو پاکستان پہ ہونے والا ہے چند ایک مہینے کے بعد. اسی لیے پاکستان کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور فوج ہے ان پہ حملے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے سافٹننگ دا ٹارگیٹ. پاکستان کی طاقت کو کم کیا جا رہا ہے پاکستان کے فوجیوں پہ اور انسٹالیشنز پہ حملے کر کے. اور اسی لیے ہندوستان نے افغانستان سے دوبارہ اپنے مراسم بحال کر لیے ہیں، اور اسی لیے پاکستان کو افغانستان سے مراسم بحال نہیں کرنے دیے جا رہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے، اور پاکستان بالکل ایک بہت ہی فرما بردار بچے کی طرح جو بھی امریکہ اور برطانیہ طے کرتے ہیں ہمارے لیے ہم اس کو بالکل من و ان مان لیتے ہیں. اسی لیے ہمارے اکنامک ٹائز ایران سے نہیں بڑھنے دیے جا رہے ہیں، اسی لیے روس سے ہمارے معاشی تعلقات بڑھنے نہیں دیے گئے، اور اسی وجہ سے چائنا کے ساتھ ہماری دوریاں ہمیں دور کیا جا رہا ہے، اور چائنا کے جو پروفیشنلز ہیں اور ان کے شہری ہیں ان پہ پاکستان میں حملے کیے جا رہے ہیں. حالانکہ بڑی طاقتیں امریکہ برطانیہ سب پاکستان کے قدرتی وسائل کی لوٹ مار میں شریک ہیں، مگر ان پہ حملے نہیں ہو رہے ہیں. تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کو بالکل تنہا کیا جا رہا ہے اور انسرکل کیا جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ پاکستان کے جو یہ اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، یہ جو کسٹمز ہیں، ریل کے نظام ہے، ایئرپورٹس ہیں، انفراسٹرکچر ہیں، میری ٹائم شپنگ ہے، ان سب کو ایک ایسے ملک کے نام کو سونپا جا رہا ہے جو ہندوستان کا اور امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی ہے، یعنی کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان جب ہم پہ حملہ کرے گا تو یہ جو ساری ہمارے سروسز ہیں، یہ ہمارے انفراسٹرکچر ہے، یہ اسٹریٹجک نوعیت کا ہے. تو جب یہ ایسا ہوگا حملے کی صورت میں تو ہمیں اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ ہمیں بالکل مفلوج کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جب جنگ ہوگی تو ہم بالکل مفلوج ہمارے قدرتی وسائل، ہمارے جو یہ ہے انفراسٹرکچر، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوگا. یہ ایک ایسا ملک کنٹرول کر رہا ہوگا جو ہندوستان کا اور امریکہ کا اور برطانیہ کا اسٹریٹجک ایلائی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے جو قدرتی وسائل ہیں، لگتا ہے کہ ان لوگوں نے پورے ان کو خود اعتمادی ہے کہ خدا نخواستہ ہمارا یہ شیرازہ بکھیرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اسی کی وجہ سے ابھی سے ان کو ہمارے قدرتی وسائل کی فکر ہے. اور ہمارے قدرتی وسائل جیسا کہ میں نے کہا کہ حامد میر نے کہا ہے کہ 6,000 ارب ڈالرز کے جو ہمارا وہ ہے کاپر، وہ بھی وہاں سے گلگت وغیرہ سے چائنا جا رہا ہے. پھر ہمارا جو ریکو ڈک کا یہ ہے، یہ جو معاہدہ میں نے جس کا ذکر کیا، اس کو ایک مغربی ملک کو دے دیا گیا ہے، نہ صرف دیا گیا ہے بلکہ اس کو میجورٹی شیئر ہولڈر بنا دیا گیا ہے، اور اب پاکستان مائنورٹی شیئر ہولڈر بن گیا ہے اپنے ہی قدرتی وسائل کے اس میں. اور اس میں سے مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ جب یہ باہر کی کمپنیاں آتی ہیں اور ان کو قدرتی وسائل کو را فارم میں لے جاتی ہیں تو بڑے بڑے سلیبز اس کاپر کے، سونے کے لے جاتی ہیں. اس میں بہت مہنگے پتھر بھی ہوتے ہیں اور ان کا کوئی حساب نہیں ہوتا ہے، وہ ساتھ میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے وہ ملک بتا دیتے ہیں ہمیں کہ یہ اتنے کا تھا اور اتنے پیسے ہمیں پکڑا دیتے ہیں، کچھ بھی پی نٹس واٹ ایور. اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ہمارا جو یہ ہے سونا ہے، یہ سیدھا سیدھا بینک آف انگلینڈ میں جائے گا. جیسے ہی یہ اس کی وہ ہو جائے گی ریفائنمنٹ، یہ سیدھا بینک آف انگلینڈ میں جائے گا. کتنا افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان ایک اتنا دولت مند ملک ہے مگر وہ اپنی دولت سے خود فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، وہ امیر ملکوں کو دولت مند بنا رہا ہے اور خود ایک فقیر بھیک منگا اس کو بنا کے IMF کے پاس بھیج دیا جاتا ہے. اور ہماری حکومتیں بالکل فرما برداری سے جیسا ہم سے کہا جاتا ہے ویسا کر لیتی ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ پچھلی حکومت نے PTI کی گورنمنٹ نے اسٹیٹ بینک کو بھی ہمارے ان سے حوالے کر دیا تھا IMF کے، اور اس کی وجہ سے امریکہ کے، کیونکہ امریکہ میجورٹی شیئر ہولڈر ہے
IMF میں. تو یورپ اور امریکہ یہ سب مل کے پاکستان کے تمام دولت پہ قبضہ کرنے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے کیا عزائم ہیں پاکستان کے لیے. ایک طرف تو یہ پاکستان کا شیرازہ بکھیر رہے ہیں، اور دوسری طرف ابھی سے وہ پاکستان کے قدرتی وسائل پہ اور پاکستان کے جو مالی وسائل ہیں ان سب پہ قبضے ہو رہے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ اگر اس ملک میں ابھی کوئی محب وطن لوگ ہیں تو برائے مہربانی اس طرف توجہ دیں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت دی ہے پاکستان کہ آپ دیکھیے جن ملکوں کے ملک نہیں ہیں، جن کے پاس یہ آزاد خود مختار ملک نہیں ہے، ان کا کیا حشر ہو رہا ہے، ان پہ کتنا ظلم توڑا جا رہا ہے. آپ کشمیریوں کو دیکھ لیجئے، جموں کشمیر اور لداخ کے مسلمانوں کو، اور آپ فلسطین کو دیکھ لیجئے، اور دنیا بھر کے تمام ایسے لوگ جو اتنے جن پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. تو خدا را پاکستان کو کے ساتھ ایسا نہ ہونے دیجیے. اور میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ سب اس کا ادراک کریں کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس کو یہ جو ہے جو ان کے عزائم ہیں ان کو کامیاب نہ ہونے دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.